السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ دوستو، اس سے پہلے ہم نے 2 لائیو گفتگو کی جس میں خاص طور سے نئی نسل سے متعلق الحمدللہ گفتگو ہوئی، اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہم کس طرح کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، کون سے اوصاف ہیں جو ہمارے اندر ہونے چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ دوسرے ویڈیو میں ان کتابوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا جن کتابوں سے استفادہ کر کے ہم اپنی شخصیت کو مزید بہتر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ زیادہ آگے کا سفر زیادہ آسانی سے طے کر سکتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ ہم چند ان خامیوں کی طرف اشارہ کریں گے جن کی وجہ سے مطلوبہ کامیابی ہمیں نہیں مل پاتی۔ ہم چاہتے ہیں بہت بلندی تک جائیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم بعض ایسی خرابیوں کو اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اونچائی ہمارا مقدر نہیں ہو پاتی۔ میری اپنی نظر میں جہاں تک میرا مطالعہ جاتا ہے اور جہاں تک تجربات کی نگاہ کام کرتی ہے، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں جس چیز کو سب سے پہلی جگہ پہ رکھا جا سکتا ہے وہ ہے ہمارے اندر کی جلد بازی۔ ہم بہت جلد نتیجہ چاہتے ہیں، ہم بہت جلد کامیابی پا لینا چاہتے ہیں۔ خواہش بری نہیں ہے، کامیاب ہونے کی خواہش، کامیاب ہونے کی امید، کامیاب ہونے کی تڑپ اگر نہیں ہوگی تو آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ لیکن اس تڑپ، اس خواہش کے اوپر ایک قسم کا لگام بہرحال آپ کو لگانا ہوگا۔ خواہش ایسی نہ ہو کہ آپ اس خواہش کی لپیٹ میں، اس کی چپیٹ میں آ جائیں، اور جس سفر کو طے کرنے میں آپ کو تھوڑا وقت لگتا ہے آپ اس وقت کو ہی منہا کر دیں، آپ وقت ہی ختم کر دیں، اور آپ یہ سوچیں کہ بھائی ایک دم چھلانگ لگائیں گے اور پہنچ جائیں گے۔ تو چھلانگ لگا کر اگر پہنچنے کی کوشش ہوگی تو آپ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو جائیں گے، منزل نہیں ملے گی۔ منزل پانے کے لیے آپ کو لگاتار لگنا پڑے گا، نگاہوں میں یقین رکھنی ہوگی۔ یہ جو یقین آپ کی نگاہوں میں ہوگا تو آپ کے اندر جو چلنے کی تمنا ہے وہ باقی رہے گی، چلتے رہیں گے تو منزل آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے۔ عام طور پہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم عام طور سے دین کے تمام معاملات کو خاص پس منظر میں رکھ کر دیکھتے ہیں۔ دین کسی خاص پس منظر کے لیے ہی نہیں ہے، اس سے مراد کوئی دوسرا آدمی ہی نہیں ہے، ہمیں کا ہر ایک آدمی دین کے ہر ایک حکم سے مراد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الاعمال ادومها وان قل، سب سے اچھا عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جاتا ہو، گرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے یہاں زیادہ تر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم ہنگامی طور پہ بہت زیادہ محنتیں کرتے ہیں، رات رات بھر جگتے ہیں، صبح شام کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا ہے، کتابیں پوری کی پوری یاد کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو مرحلہ ہے، یہ جو مدت ہوتی ہے وہ 10 دن، 20 دن، 1 مہینے، 2 مہینے کی ہوتی ہے۔ پھر جب 1 مہینہ، 2 مہینہ، 10 دن، 20 دن گزرتا ہے، پھر ہم اپنے آرام زون میں چلے جاتے ہیں، پھر استراحت فرماتے ہیں۔ تو یہ جو 20 دن میں جو کچھ آپ نے اسٹور کیا تھا یہ خود بخود نکل جاتا ہے، اور آپ یقین جانیں کہ اس طریقے پر عمل کر کے کبھی کوئی بھی سامان جو آپ نے اپنے اسٹور میں رکھا تھا، ذہن کے اسٹور میں، وہ وہاں رکے گا نہیں، وہ نکل ہی جائے گا۔ یہ جو جلد بازی ہے، ہنگامہ آرائی کی کیفیت ہے ہمارے اندر، اسے نکالنا ہوگا۔ اپنی زندگی کو ڈسپلین میں لائیے، اس کو منظم کیجیے۔ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ ہی پڑھیے، لیکن لگاتار پڑھیے، ہمیشہ پڑھیے، جلد بازی مت کیجیے۔ رزلٹ ملے گا لیکن وہ وقت پہ ملے گا، کامیابی ملے گی لیکن وہ وقت پہ ملے گی، اس میں آپ کا قصور بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں انسانوں کی نفسیات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرماتا ہے خلق الانسان من عجل، انسان
بنیادی طور پہ فطری طور پہ اس کے اندر اجلت پسندی ہے، لیکن اس اجلت پسندی کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو پھر کامیابی ہمارے ہاتھ سے پھسل جائے گی، بالکل اس مچھلی کی طرح جسے پکڑنے کی تو ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے، لیکن پکڑنا کہاں پہ ہے نہیں جانتے اور وہ نکل جاتی ہے۔ کامیابی بھی اسی مچھلی کی طرح آپ کے ہاتھ سے پھسل جائے گی اگر آپ اس طرح اسے پکڑنا چاہیں گے جو پکڑنے کا طریقہ نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن میں رکھیے، خیر الاعمال ادومھا، سب سے اچھے اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ ہوں، وَإِن قَلَّ، کم ہی کیوں نہ ہو، کم کیجئے لیکن لگاتار کیجئے، ہمیشہ کیجئے، ایک ڈسپلین بنائیے، اپنی زندگی کو ایک تنظیم کے تحت ڈھالیے، اس کو منظم کیجئے اور پھر اس کے مطابق چلیے۔ انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا، وہ بلندی آپ کا مقدر ضرور ہوگی، جس بلندی کو آپ اپنی نگاہوں میں لے کر، جس کا خواب لے کر آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ خواب کو مرنے مت دیجئے، لیکن اس خواب کو پانے کے لیے بہت جلدی مت مچائیے، ٹائم لگتا ہے، محنت، صبر، یہ سب ضروری ہیں، تب جا کر کے وہ انشاءاللہ مرحلہ آئے گا۔ تو جلد بازی سے بچیے، کان الانسان عجولا قرآن نے کہا ہے، یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے، لیکن اس کو کنٹرول میں کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کنٹرول میں نہیں کریں گے تو یہ جو مرحلہ ہماری زندگی میں کامیابی و کامرانی کا آنا چاہیے وہ نہیں آ پائے گا۔ اسی طرح ایک تو جلد بازی ہے، اسی سے جڑی ہوئی ہماری دوسری کمی ہے وہ ہنگامہ آرائی، وقتی محنت، رزلٹ بھی جلد چاہیے اس لیے محنت بھی جلد کرتے ہیں، ایک دم پورا ٹائم لگا دیا، صبح سے شام تک، شام سے پھر صبح تک، کھانے پینے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، صحت خراب ہو گئی۔ ہم طالب علمی کے زمانے میں اکثر اپنے احباب کو دیکھتے تھے کہ جیسے ہی امتحان کا زمانہ آیا ایسا لگتا تھا کہ ان کی پوری دنیا کتابوں میں سمٹ گئی ہے، اور زیادہ تر لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، اور بالعموم ایسے لوگ بیچارے امتحان ختم ہونے کے بعد کتابوں میں موجود علم سے ایسے ہی لا علم ہوتے تھے جیسے انہوں نے ان کتابوں کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے واسطے اس ہنگامہ آرائی کی جو کیفیت ہمارے اندر ہے اس سے بچیے۔ یہ رات بھر میں جگ کر کے عمارت تیار کر دینا آسان ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایما کی حرارت والوں نے، یہ ایما کی حرارت والے شب بھر میں مسجد بنا سکتے ہیں، لیکن ہم علم کی حرارت والے شب بھر میں علامہ نہیں بن سکتے۔ ہمیں اگر علم چاہیے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو وہ مشہور زمانہ جو ان کی شاعری اور اس کے جو بعض اشعار ہیں، اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبیک عن تفصیلها ببیانی ذکاء وحرص واجتہاد وبلغہ وصحبت استاذ وطول زمانی۔ یہ جو طول و زمان انہوں نے کہا ٹائم لگتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر ہم طالبان علوم نبوت کے لیے لگے رہیں لگاتار زبردست طریقے سے پورے صبر اور اہتمام کے ساتھ، تو انشاءاللہ وہ مرحلہ آئے گا۔ تو اس پہ بالکل بھی جلد بازی کا شکار بالکل مت ہوئیے، رات بھر میں عمارت تعمیر نہیں ہوگی، یہ مسجد ایمان کی حرارت والوں نے بنا دی ہوگی، بھیا یہ ہمارے بس کا آپ کے بس کا نہیں ہے کہ اپنا کریئر رات بھر میں بنا لیجئے۔ آپ جانتے ہیں ہم زیادہ تر کامیاب لوگوں کی کامیابی کو دیکھتے ہیں، یعنی ہم کامیاب لوگوں کو اس وقت دیکھتے ہیں جب وہ کامیابی کے بعد منظر پہ آتے ہیں، جب وہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد کسی بڑے اسٹیج پہ آ کر ہمیں خطاب کر رہے ہوتے ہیں، جب ان کی کہانی سامنے آتی ہے، ان کی کامیابی کی داستان نگاہوں کو خیرہ کرتی ہیں، تب ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ ہم اس آدمی کو اس وقت نہیں دیکھتے جب وہ اس کامیابی کو پانے کے لیے لگاتار جد و جہد کر رہا ہوتا ہے، وہ جو اس کی زندگی میں جد و جہد کا مرحلہ ہوتا ہے، کوششوں کا مرحلہ ہوتا ہے، بہت ساری قربانیوں کو دینے کا مرحلہ ہوتا ہے، وہ سارے مرحلے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم طالبان علوم نبوت، ہم مسلمان، ہم وہ لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جیسے وہ آدمی دیکھتے دیکھتے پی ایم ہو گیا، سی ایم ہو گیا، علامہ ہو گیا، صاحب کتاب ہو گیا، ایک مضمون لکھا اور اس کا وہ سے وہ نام ہو گیا۔ صاحب یاد رکھیے کہ کوئی آدمی ایک رات میں اس قابل کبھی نہیں ہوتا کہ ایسا ایک مضمون لکھا کہ پوری دنیا میں اس کا نام ہو گیا۔ اس ایک رات کے لیے کتنی ہزار راتیں قربان ہوتی ہیں،
اس ایک منظر کے لیے کتنا پس منظر ہوتا ہے. تو جب تک اس پس منظر کو نہیں سمجھیے گا، ایک رات کی اس چکا چوند کے پیچھے کتنی راتوں کی تاریکیاں اور قربانیاں ہیں، جب تک وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوں گی تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. یاد رکھیے، یہ جو نظر آتا ہے اس کے پیچھے نہ نظر آنے والی دنیا زیادہ وسیع ہوتی ہے. آپ جب ابھی کوشش کر رہے ہوں گے نا تو ابھی آپ کو کوئی نہیں دیکھے گا، لیکن جب یہ کوششیں آپ کو کامیاب بنائیں گی تو آپ کو پوری دنیا دیکھے گی. اس لیے جلد بازی کا شکار مت ہوئیے. اسی سے جڑی ہوئی ایک چیز اور ہے، ہمارے اندر ایک اور خرابی یہ پائی جاتی ہے کہ ہم محدود وقت میں لامحدود چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں. وقت کم اور چاہتے ہیں کہ ملے بہت زیادہ، ایفرٹ کم لگائی، محنت کم کی اور چاہتے ہیں کہ نتیجہ بہت زیادہ ملے. ساتھ ہی ساتھ چاہتے ہیں سب کچھ ایک ہی ساتھ مل جائے، یہ بھی حاصل کر لیں، وہ بھی حاصل کر لیں، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے. بھائی ایک اسٹور روم ہے آپ کے پاس، اس میں کیا کیا ڈالیے گا؟ جو ڈالنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے وہی دیجئے نا. اگر اس اسٹور روم میں یہاں سے لا کر بھی ڈالیے، وہاں سے لا کر بھی ڈالیے، یہ بھی ڈالیے، وہ بھی ڈالیے، تو وہ تو چوچو کا مربع ہو جائے گا، کچھ بن ہی نہیں پائے گا. اگر آپ کو بننا ہے نا، وحید الدین خان صاحب کی ایک بات بہت اچھی لگی تھی کہ جو آدمی سب کچھ حاصل کرنے کے چکر میں پڑتا ہے اسے کچھ نہیں ملتا، اور جو کچھ کے چکر میں پڑتا ہے رفتہ رفتہ اسے سب کچھ مل جاتا ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی سبجیکٹ، ایک چیز اور بھی بہت پتے کی یہ ہے کہ کوئی بھی سبجیکٹ دوسرے سبجیکٹ سے بالکل بھی الگ نہیں ہوتا، آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتا ہے، آپس میں ان کے رشتے ہوتے ہیں. تو اگر آپ ایک معاملے میں اچھے ہو جائیں گے تو وہی معاملہ آپ کو دوسرے معاملے میں بھی لے جا کر اچھا کرے گا. تھوڑا صبر سے، تھوڑی توجہ سے، تھوڑی محبت سے، تھوڑے شعور سے کام لیجئے تو انشاءاللہ وہ مرحلہ آئے گا جس بلندی پہ آپ بہت جلد پہنچنا چاہتے ہیں، وہ بلندی آہستہ آہستہ خود آپ کی طرف بڑھ رہی ہے. تھوڑا انتظار کر لیجئے، تھوڑا صبر کر لیجئے اور انشاءاللہ آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے. چوتھی بات اسی نفسیات سے جڑی ہوئی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم محنت کرتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں، تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نتیجوں سے بھی نوازتا ہے. بہت ساری بلندیاں ہمارا حصہ ہوتی ہیں، کئی ساری کامیابیاں ہمیں ملتی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی محدود نگاہوں کی وجہ سے اس محدود کامیابی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. تھوڑی بہت تعریف ہو گئی، پھول گئے. کہیں پہ کسی اسٹیج پہ چڑھنے کا موقع ملا، سمجھ میں آیا کہ لو صاحب ہو گئے ہم. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو پورا لہجہ ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، بات کرنے کا جو پورا انداز ہے وہ بدل جاتا ہے. ہر جگہ میں زندگی کے سارے معاملات میں مثالیں اپنی زندگی سے آنے لگتی ہیں. تو یہ دراصل ہمارے شعور کی کمی، ہمارے علم کے محدود ہونے کی علامت ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب تک ہم اپنے آپ میں بچے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے زندگی کا کوئی مفہوم ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں ہے. بھائی ایک مرحلہ آپ کی زندگی میں آیا ہے اور کتنے مرحلے ہیں جو باقی ہیں. ایک بلندی ملی، کتنی بلندیاں ہیں جو آپ کے انتظار میں ہیں. تو ہم آپ سے زیادہ بڑا بیوقوف کون ہوگا جو ایک پائیدان چڑھے اور وہ سمجھے کہ اس نے چھت عبور کر لیا، چھت پہ آ گیا ہے. وہ بھئی کئی سیڑھیاں باقی ہیں، کئی زینے ہیں، ان زینوں پہ چڑھتے جائیے اور جب وہاں پہنچ جائیے جہاں پہ پہنچنے کے بعد آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے کہ آپ بلندی پہ ہیں. یہ پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں بھی وہی چیز ہے. کیا آدمی کو شعور کا پتہ دینا ہوتا ہے، آدمی کو صبر کا، تحمل کا، لگے رہنے کا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا. کون انسان ہے یار جس کو اگر تھوڑی سی بلندی ملے تو وہ چھترانا نہیں چاہتا ہے؟ ہر آدمی چھترانا چاہتا ہے، لیکن جو چھترا گیا وہ گیا. اس چھترانے کی کیفیت کو کنٹرول کیجیے. بلندیاں کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو دی اینڈ ہو، اس کے آگے بھی کچھ ہے. ہر منزل کے آگے ایک منزل ہے. فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے زیادہ جاننے والا موجود ہے. تو آپ کی نظر ہو وہ وسیع ہو. میں نے عام طور پہ مدارس کے طلبہ کو دیکھا، وہ ایسے کم درجہ کے لوگوں سے پربھاوت ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں اور ویسا بننا چاہتے ہیں. میں نے ایک طالب علم سے کہا کہ بھائی کوئی صحافی ہے مثال کے طور پہ اور ایک بڑا عالم دین ہے،
صحافی جاتا ہے اس بڑے عالم دین کا انٹرویو کرتا ہے، تو یہ بتاؤ انٹرویو لینے والا بڑا ہے یا جس کا انٹرویو لیا جا رہا ہے وہ بڑا ہے؟ تم مدرسے میں ہو، تمہارے پاس یہ موقع ہے کہ تم بہت زیادہ بڑے عالم بن جاؤ. تمہاری کم نصیبی، کم ظرفی، نگاہ کا چھوٹا پن یہ ہے کہ تم بجائے اس کے کہ بڑے عالم بننے کا خواب دیکھو، تم ایک معمولی صحافی بن کر وہاں سے نکل جانا چاہتے ہو. نگاہوں میں وسعت لائیے، خواب بڑے دیکھیے، بڑے خواب دیکھیے. جتنا بڑا خواب دیکھیے گا انرجی اتنی زیادہ آئے گی، قوت اتنی زیادہ آئے گی، آگے بڑھنے کا جذبہ اتنا زیادہ آئے گا. بہت کم تر لوگوں سے پربھاوت ہونے کا، متاثر ہونے کا جو یہ جذبہ ہے، یہ بڑا جذبہ نہیں ہے، یہ کم ترین جذبہ ہے. اس پہ کنٹرول کیجئے تو انشاءاللہ وہ بلندی آپ کے حصے میں ہے جو بلندی اور دوسرے کے حصے میں نہیں ہے. چنانچہ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ جن لوگوں پہ آج آپ رش کر رہے ہیں، اگر آپ نے اپنی نگاہ بلند کر لی، مقصد عظیم کر لیا اور اسی حساب سے اپنے آپ کو اس میں لگا دیا، تو جن پہ آج آپ رش کر رہے ہیں الٹے کل وہ آپ پر رش کریں گے. پانچویں اور آخری اس سلسلے کی، اپنے تجربے کی روشنی میں اصل میں یہ باتیں کر رہا ہوں، آخری بات یہ ہے کہ ہم لوگ وقتی چیزوں میں اور دائمی چیزوں میں فرق نہیں کرتے. بھئی اخبار میں ایک مضمون اگر کسی کا چھپ گیا تو وہ ایک وقتی چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بیٹھا اور ایک مضمون لکھ لیا، لکھا گیا، ایک آدمی نے اب کچھ دیکھا، وہ تجربہ ہے، اس کو شیئر کر لیا، لکھ دیا، 10 منٹ بھی نہیں لگے گا لکھنے میں. لیکن ایک آدمی ہے جو وہ باضابطہ قلم کار ہے، علوم پہ، فنون پہ نگاہ ہے، ادب پہ، اس ادب کی معرفت ہے اس کے پاس، وہ جانتا ہے دنیا کیا ہے، وہ جانتا ہے گہرائی کہاں ہے، اسے معلوم ہے اس سلسلے کی کتابیں کون کون سی ہیں، مصادر جانتا ہے، مراجع جانتا ہے، جس موضوع پہ وہ مطالعہ کر رہا ہے یا جس موضوع کو وہ سامنے رکھ رہا ہے اس موضوع کے ما لہو اور ما علیہ سے واقف ہے. ایسا آدمی جب قلم اٹھائے گا، ایک تحریر لکھے گا تو ایک تحریر لکھنے کے لیے اسے وقت درکار ہوگا، اور جب وہ وقت لگائے گا تو کوئی شاہکار سامنے آئے گا. شاہکار کو سامنے لانے کے لیے وقت لگتا ہے، ٹائم لگانا پڑتا ہے، محنتیں درکار ہوتی ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بہت سارے جذبات، احساسات، خواہشات کے سانپ کو باضابطہ مارنا پڑتا ہے. جب آپ یہ کرتے ہیں تب کوئی شاہکار جنم لیتا ہے. اب ہم تمام کے تمام لوگ آج کی اس تیز، فاسٹ، بہت ہی تیز ترین دنیا میں جیتے ہیں، فیس بک، واٹس ایپ کی دنیا ہے، چاہتے ہیں ایک دم ٹائم نہیں لگے کہ بھائی کلک کیا اور سامنے ہے، مضمون تو آ گیا صاحب، آپ نے اپنا تجربہ لکھ دیا، کہانی چاہی لکھ دی، کچھ بھی چاہا لکھ دیا، لیکن وہ شاہکار نہیں بنے گا. شاہکار بنانے کے لیے اس کے پیچھے کی جتنی مٹیریل درکار ہے وہ تو آپ کو ڈالنے ہوں گے، جتنی محنتیں درکار ہیں، اس میں جتنا سوز درکار ہے، جتنی سوزش درکار ہے، وہ سب ڈالنا ہوگا. اگر نہیں ڈالیں گے شاہکار نہیں ہوگا. تو وقتی چیزوں کے درمیان اور دائمی چیزوں کے درمیان ہمیں فرق کرنا ہوگا. اگر ہم نہیں کریں گے زندگی بھر الٹی سیدھی چیزیں کرتے رہیں گے، کچھ اثر وثر نہیں ہونے والا ہے. کل آپ جہاں کھڑے تھے آج بھی کھڑے رہیں گے، اور آنے والے کل بھی میں بھی آپ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں گے. وہ جگہ جس کی توقع تو آپ رکھتے ہیں، خواب تو آپ دیکھتے ہیں، پہنچ نہیں پائیں گے. لیکن اگر آپ نے اس دائمی اور وقتی چیز کے فرق کو سمجھا تو انشاءاللہ جہاں آپ جانا چاہ رہے ہیں وہاں ضرور پہنچیں گے. تو باتوں کا خلاصہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم اپنے سوچنے کے دائرے کو اور بڑھائیں، فکر کا دائرہ اور مضبوط ہو اور بڑھے، نگاہیں اور بلند ہوں، خواب اور بڑے ہوں، فکر میں اور زیادہ پھیلاؤ آتا جائے. یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ امکانات کی جو دنیا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھا جائے کہ تھیوریکلی کیا پاسبل ہے اور پریکٹیکلی کیا پاسبل ہے. تھیوریکلی پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے، اور پریکٹیکلی یہ ہے کہ جو ہاتھ میں ہے وہی ہے. تو جو ہاتھ میں ہے نا اس کو مضبوط پکڑنے کی کوشش کیجیے. جب یہ مضبوط پکڑا جائے تو پھر جو پوری دنیا ہے، جو نگاہوں میں ہے، خواب میں ہے، ہاتھ میں نہیں ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہاتھ میں ایک نہ ایک دن ضرور آ جائے گی. انہی چند باتوں پہ
آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس سلسلے کی گفتگو کا سلسلہ رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اپنی زندگی کو ڈسپلین میں لانے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں خود اپنے آپ میں کارگر بنائے اور دوسروں کے لیے مفید بننے کی توفیق بخشے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.